وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، قیامت برحق ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور جزا اور سزا کا فیصلہ انسان کے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنا پر ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن اگر انسان قرآن و سنہ کا مطالعہ کرے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب آ چکی ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی گئی ایک ایک بات موجودہ دور میں کس طرح سچ ثابت ہو رہی ہے، کیسے قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے دن بدن ہمارے سامنے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آخر کس طرح بیت المقدس میں شروع جنگ کی خبر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ یہ وہ سوال ہیں جو اکثر سننے والوں کو حیران اور پریشان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں جو کہ حال ہی میں پوری ہوئی ہیں، اور یہ کہ کیسے میں اور آپ قیامت کی ان نشانیوں کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس امت کا آخری حصہ اس کے پہلے حصے پر لعنت کرے گا۔ دوستوں، میں اس پہ زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج کل کے بڑے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے بڑوں کو گالیاں اور ممبر پر بیٹھ کر لعن طعن کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کو اس پہ یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی کو اچھا نہیں نہ کہتے تو کم از کم برا بھی نہ کہیں، تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ اور اگر آپ کو کسی چیز پر شک ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سامنے والا جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، تو اس سے ریفرنس مانگے، قرآن کا یا حدیث کا، صحیح حدیث کا ریفرنس مانگے جو کہ ضعیف نہ ہو، اور اسے خود پڑھیں۔ فتنوں کے دور میں آپ خدارا اپنا ایمان سلامت رکھیں۔ دوستو، اب آخر میں بات کرتے ہیں فلسطین میں جاری جنگ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں دنیا کی عظیم طاقتیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر۔ دوستو، فلسطین اور غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور اٹلی سمیت دنیا کی عظیم طاقتیں انوالو ہو چکی ہیں، اور اب یہ جنگ صرف غزہ یا فلسطین تک محدود نہیں رہی، اس نے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جیسے کہ یمن اور اس طرح کے دیگر ممالک جہاں پر اب چھوٹی چھوٹی جھڑپیں سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ اور پاکستان اور ایران میں حالیہ کشیدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ اب ایشیا میں بھی آئے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے، لیکن حالات تو یہی بتاتے ہیں۔ ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہیں وہم میں مبتلا کر دے گا۔ مطلب یہ کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت مسلمانوں کے دل میں ڈال دی جائے گی۔ پیارے دوستوں، کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی بے بس اور لاچاری کی تصویر نظر آتی ہے۔ دوستوں، کفار کا صرف ایک ملک ہے جس کے ارد گرد سارے مسلمان ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام کے تمام مسلمان بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ نے ایک شخص کو چاروں اطراف سے گھیرا ہو، لیکن پھر بھی وہ اکیلا شخص آپ کو تگنی کا ناچ نچوا دے، تو کیسا منظر ہوگا؟ یہی حالت آج کل کے مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کی آخری بات جس کو بتاتے ہوئے مجھے خود بھی خوف آ رہا ہے، کیونکہ یہ بات آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ لنک کرتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں علم غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے گا، یعنی کہ علم دین حاصل کرنے کا مقصد دین نہیں دنیا بن جائے گا۔ قرآن پاک پڑھا تو جائے گا، لیکن اس کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہو جائے گا۔ حدیث پڑھی تو جائے گی، لیکن اس کا مقصد نیکیاں کمانا نہیں،
بلکہ نوٹ کا معنی بن جائے گا۔ اگر آج آپ دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا کہ کیا یوٹیوب پہ آنے سے پہلے بھی میں دین کو اسی طرح سے پڑھا کرتا تھا، قرآن پاک کو اسی طرح سے سمجھا کرتا تھا، اور کیا میں اسلام کو اسی طرح سے ایکسپلور کیا کرتا تھا، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرا سر ندامت سے جھک گیا، میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا، اور میرے پاس شرم و حیا کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ نے یہ ویڈیو صرف ٹائم پاس کے لیے دیکھی ہے، جنرل نالج کے لیے دیکھی ہے، یا اس کا مقصد کچھ سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے؟ کیونکہ اگر تو اس کا مقصد کچھ سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے تو ہی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد پورا ہوگا۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قیامت ہمارے کتنا نزدیک ہے، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت اور اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہیں۔ آج جسے دیکھو وہ مال و دولت، شہرت اور اس دنیا کے پیچھے پاگل ہے، اور ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہر کسی کو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اپنے لاکھوں فالوور چاہیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے کہ وہ کتنا اچھا ایکٹر ہے، وہ کتنا اچھا جوکر ہے، وہ کتنا اچھا لوگوں کا مذاق بنا لیتا ہے۔ آج اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری تصویر ہمارے کام سے پہلے آئے۔ آج اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو اس پر ویڈیو بنانا ہمارے لیے فرض بن چکا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دائیں ہاتھ سے نیکی کرو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ لیکن یہاں کام الٹا ہے، نیکی کر انٹرنیٹ پہ ڈال۔ آج دنیا نے انسان کو موت بھلا دی ہے، وہ بھول چکا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے میرے بھائی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خدارا میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس سے پہلے کہ یہ دنیا اور یہ زندگی دغا دے جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت مکھی کے بائیں پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی بھی نصیب نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی ہلکی مثال ہوتی ہمیں سمجھانے کے لیے تو اللہ پاک ضرور دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تو یہ دنیا بھی تمہاری، یہ آخرت بھی تمہاری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تم مجھے ایک دفعہ پکار، میں تیری آواز پر 2 دفعہ لبیک کہوں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین سے آسمان تک بھر کر گناہ میرے پاس لے آ، تیرے زمین سے آسمان تک کے گناہ ایک طرف اور میری بارگاہ میں بہایا ہوا ندامت کا تیرا وہ ایک آنسو ایک طرف، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس لیے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کس طرف جانا تھا اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ ہم دنیا کے خواہش مند ہیں یا آخرت کے؟ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں آخرت کا خواہش مند ہی ہونا چاہیے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو دنیا کی عارضی زندگی چاہیے یا آخرت کا ہمیشہ کا سکون۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو اپنے صرف ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جن سے آپ واقعی محبت کرتے ہیں، اور اگر آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے اس ویڈیو میں ہر بات حق بات اور خلوص نیت سے کی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر میرے سے اس ویڈیو کو بنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی مجھے خدا را درگزر فرمائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔